بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج کرکٹ سے متعلق، ورلڈ کپ سے متعلق ایک بہت بڑا سکینڈل اس کا انکشاف ہوا ہے، اور وہ انکشاف ایک برطانوی اخبار ڈیلی میل نے کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ خبریں ملتی رہی ہیں، لیکن اب آئی سی سی کے ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے یہ سکینڈل جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے۔ سکینڈل کیا ہے، میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں بتاؤں گا کہ کس طرح انڈیا کی ٹیم کو کم از کم فائنل تک لے جانے یا فائنل جتوانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے، اور جو کہ آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کے سراسر منافی اور خلاف ورزی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آج جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت انڈیا اور نیوزی لینڈ کا میچ جاری ہے، اور جب میں آپ سے مخاطب ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ظاہر ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے دیر ہو چکی ہوگی، لیکن اس وقت جو سکور ہے وہ ہے 335 رنز، 2 کھلاڑی آؤٹ، 44.4 اوورز کا کھیل ہو چکا ہے، اور جو آؤٹ ہوئے ہیں وراٹ کوہلی 117 رنز بنا کر 113 گیندوں پر، اس سے پہلے روہت شرما 47 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، اور اس وقت جو شبمن گل ہیں وہ 79 یعنی 79 رنز بنا کر ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے، اور اس وقت شریس جو ہیں وہ 84 یعنی 84 رنز پر کھیل رہے ہیں، یعنی ابھی بھی کتنے اوورز کا کھیل باقی ہے؟ تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 5 اوورز کا کھیل باقی ہے، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ انڈیا تقریباً 360 370 عین ممکن ہے 380 رنز یا 390 رنز بھی کر لے۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ آج جہاں پر میچ کھیلا جا رہا ہے، جس پچ پر نئی پچ پر میچ کھیلا جانا تھا، اس پچ کو عین موقع پر بتایا گیا کہ جی یہ پچ درست نہیں ہے، لہٰذا یوزڈ پچ جو پہلے سے استعمال ہو چکی تھی 3 میچز یا 4 میچز میں، اس پچ پر میچ کھیلا جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی یوزڈ پچز ہوتی ہیں، استعمال شدہ پچز ہوتی ہیں، نئی پچ کے مقابلے میں وہاں پر سپنرز جو ہیں وہ زیادہ، بال سپن زیادہ ہوتا ہے بنسبت نئی پچ کے۔ نئی پچ پر فاسٹ بالرز کو زیادہ ایڈوانٹیج ملتا ہے، اور اس پچ کو استعمال کیا گیا۔ اب پہلے بیٹنگ کی گئی، اب ظاہر ہے جتنا بھی سکور ہوگا، اور یہی نہیں اس بات کا بھی تہیہ کیا گیا ہے، انتظامات کیے گئے ہیں کہ اگر انڈیا آج کا یہ سیمی فائنل جیت جاتا ہے تو احمد آباد میں جو فائنل میچ ہوگا اس کے لیے بھی پچ تبدیل کی جائے گی، اور یہ اس بات کی تصدیق کی ہے جو آئی سی سی کی طرف سے ورلڈ کپ کے لیے انڈیا میں بنائی جانے والی جتنی بھی پچز ہیں ان کا معائنہ کرنے والے، ان کی اپروول دینے والے ایٹکنسن جو ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، یہاں تک کہ وہ جمعے کے دن احمد آباد گئے اور انہوں نے ملاحظہ کیا کہ جناب یہ جو پچز ہیں، اب میں آسان بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک میچ پچ نمبر 5 پر کھیلا جانا ہے، لیکن اس کے بجائے پچ نمبر 7 پر میچ کھیلا گیا۔ یہی نہیں، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 14 اکتوبر کو انڈیا اور پاکستان کا جو میچ تھا، اس میچ میں بھی میچ سے ایک دن پہلے پچ کو تبدیل کر دیا گیا۔ جی ہاں، 7 نمبر پچ کے بجائے 5 نمبر پچ پر میچ کھلایا گیا۔ نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس پچ پر میچ نہیں کھلایا گیا جس پچ پر میچ کھلایا جانا چاہیے تھا۔ اب اگر انڈیا آج کا سیمی فائنل جیت جاتا ہے تو احمد آباد میں بھی وہ جو پچ ہے اس پچ پر میچ کھیلا جائے گا جو پچ انڈیا کو سوٹ کرے گی، اور انڈیا کے سپنرز کو جو سوٹ کرے گی، کیونکہ یہ جو جتنی بھی ٹیمیں ہیں اب جو سیمی فائنل میں جائیں گی، ظاہر ہے یہاں سے آج کے سیمی فائنل میں یا انڈیا آگے جائے گا یا نیوزی لینڈ، دوسرا جو سیمی فائنل ہے وہاں سے ساؤتھ افریقہ یا
آسٹریلیا یا جو انگلینڈ جو جن دو ٹیموں کے درمیان جو میچ کھیلا جائے گا. اب اس میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں. مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ دوسرے ممالک، مغربی ممالک کی جو ٹیمیں ہیں، یہ اسپنرز کو اتنا اچھا نہیں کھیلتی. تو انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس پر آئی سی سی خاموش ہے. جس طرح ایک کام ہونے سے پہلے تو میچ فکسنگ ہوتی تھی، اب پچ فکسنگ کی جا رہی ہے، یا اب اس کو پچ فکسنگ ہی کہیں گے، یہ پچ سلیکشن کہہ لیں گے، کہ جو آپ کے بالر کو، آپ کے بیٹسمین کو یا آپ کے بلے بازوں کو جو پچ سوٹ کرتی ہے، آپ اس کو منتخب کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ بی سی سی آئی، بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا. اب آپ اندازہ کیجئے، اس سے بڑا سکینڈل کوئی نہیں ہو سکتا. اب چاہیے ان ٹیموں کو جن کے میچز کے دوران پچوں کو میچ سے پہلے تبدیل کیا گیا ہے، وہ اس بات کو اٹھائیں، احتجاج کریں آئی سی سی کے ساتھ، اور میڈیا پر آئیں، بیانات دیں. ان کے مینیجرز، ان کے کوچز کس کام کے لیے ہیں؟ کیونکہ یہ تو 4 سال بعد یہ ایونٹ ہوتا ہے، اس میں بھی بے ایمانی کی جائے، 2 نمبری کی جائے. یہ بہت بڑی 2 نمبری ہے، بہت بڑا انکشاف ڈیلی میل نے کیا ہے، اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. بہرحال آپ خود سمجھدار ہیں، جو کرکٹ فینز ہیں، جو کرکٹ کو فالو کرتے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.